کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اے نبی، یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے۔ یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ یہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں وہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا، تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہے۔ سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے۔